آج لوگ حیران ہیں اس کے پیچھے کتنے آستانے ہیں، اس کی فیکٹریاں کتنی ہیں، یہ کس بیس پہ بول رہا ہے؟ تو میں اب شعر میں بتاتا ہوں میں کس بیس پہ بول رہا ہوں۔ یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے۔ راہ گزر میں کوئی چراغ ہے جس کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی محاصرہ نہیں، بس رستے ہے چراغ لیکن ہے راہ گزر پہ، مگر کوئی بات نہیں طوفانوں کی۔ کیوں؟ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، کوئی وڈیرا نہیں، امریکہ نہیں، ایران نہیں، سعودیہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ میں نے تو بھی ہوش نہیں سنبھالا تھا اس وقت حضرت قبلہ امام العصر پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف، میری گھٹی ان کے ہاتھوں سے ہے۔ ابھی تو سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان کے گھر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے فیض سے بہرہور ہوتا رہا۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے۔ میں مجدد الفسانی والا ہوں، میں شیر ربانی والا ہوں، مجھے بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے۔ میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے، مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے۔ میرے دل میں بھی زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے۔ یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے، کھرے سچے سچے حافظ قرآن بھی، حافظ الحدیث بھی، جنید زمان امام العصر، یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے۔ میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے۔ جس پیر کی گلیوں میں چور گزرے تو کتب بنتا ہے، میں نے تو وہاں کتنی مدت پڑھا ہے صحیح عقیدے کے ساتھ، میں نے تو پورا قرآن تراویح میں کھڑے ہو کر، اور وہ بھی 11واں مصلی، پیرانے پیر پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ سنایا ہے۔ پاکستان کا کوئی اور بندہ ایک بھی مجھے ایسا بتاؤ کہ جس سے یہ شرف ملا ہو کہ 11واں مصلی اس نے 11ویں والے پیر کے دربار میں پورا سنایا ہو۔ بڑائی نہیں لیکن ایک حقیقت تو ہے۔ تو میں پھر کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے، میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے۔ شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کیسی شریعت کی۔ وہ جو مولا علی سیمینار میں ہم نے کڑیاں والے میں تقریر کی، یا ادھر وہ جو عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں تقریر کی، وہ جو کاٹ کے کلپ دیا گیا، شرائط کس قدر تھیں، خطا کی قسمیں، پھر شرط وقت کی کس کے جواب میں، پھر کتنی دیر کے لیے، اور پھر بقا کا زوال، اور عقیدہ اس وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور انہوں نے کیا بتایا آگے کاٹ کے دیکھو جی، یہ تو وہ خطا کی نسبت، اور کچھ کمینوں نے خطا کار کی نسبت بنا کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کیسی شریعت کی،
یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے. کتنے ہیں جو اپنے مسندوں پہ بیٹھ کے منہ میں گھگنیاں ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ الزام لگائے بھگتے. کسی کو کوئی رنج ہے, کسی کو کوئی رنج ہے. کوئی جب رانا ثنا کو جب کلین چٹ دے رہا تھا تو ہم نے کہا نہیں, تم پیر ہو تو اپنے گھر ہو, تم کسی جگہ کے شیخ الحدیث ہو تو اپنے گھر ہو, مگر جو ختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کا ہم نوا بنا ہوا ہے تم اسے کلین چٹ کیوں دے رہے ہو؟ انہیں وہ درد ہے. کسی کے لفظ خدا کی توہین پر ہم نے ان کو جھنجھوڑا, یا لفظ نبی کی توہین پر, تو وہ زخم چاٹ رہے ہیں آج تک. انہیں وہ رنج ہے. کوئی 40 سال تک سرکار کی نبوت نہیں مان رہا تھا, اسے وہ رنج ہے. کوئی جعلی سید تھا اور آج اس نے کہا کہ چلو موقع ہے میں بولوں تو لوگ مجھے بھی سید ہی سمجھیں. کیا کیا ان لوگوں کے فراڈ ہیں اور ان لوگوں کے جرم ہیں. ہمیں پتا ہے ہر ایک کا کہ اگر ہم نے ان باتوں کو مانا ہوتا تو یہ آج ہمیں صرف عام نہیں, قائد اہل سنت کہہ کے ہی بولتے سارے. ہمارے پاس یہاں آ کر ہمیں آفریں کرتے رہے, اسی کرسی پہ بیٹھ کر بھی, اسی کرسی پر بیٹھ کر الیکشن سے پہلے اتحاد کی خاطر آ کر. لیکن ہم نے کبھی ظلمتوں کو اجالا نہیں مانا. تو وہ ٹھیک ہے, بڑھاس نکالیں, جو کرتے ہیں کریں, لیکن میں کہتا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. کتنے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں بات بالکل تمہاری سچی ہے, بات تمہاری سچی ہے, مگر ڈرتے ہیں کہیں یہ بات کوئی سن نہ لے. سچی ہے تو تم کیوں نہیں سچی کہتے؟ اگر جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد کے شیخ الحدیث کو سمجھ آ گئی اور وہ بڑھاپے کے باوجود, بیماری کے باوجود بولے ہیں, تو باقی کو بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں حق کا ساتھ دے رہے؟ کیوں پریشر کے نیچے آئے ہیں؟ کیوں ایران کے ریزہ خاروں کے سامنے سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ پیچھے سارے, نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے. یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے, اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. نہ نکلے, نہ نکلے, نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا جل جلالہ, نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے.